अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर का इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज के व्लॉग में आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये दो लड़कियां हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दोनों की तस्वीरें हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं। बड़ी की उम्र 14 साल और छोटी की उम्र 13 साल है। 13 नवंबर को सुबह 8 बजे दोनों घर से स्कूल जाती हैं। छुट्टी होती है लेकिन घर वापस नहीं आती। घर वाले बहुत ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, स्कूल में पता करते हैं, दोस्तों के पता करते हैं, मोहल्ले में पता करते हैं। नो आइडिया, कहीं से कोई अता पता नहीं मिलता। तंग आकर बाप गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं और ये खबर मीडिया पर रिपोर्ट हो जाती है। जंगल में आग की तरह फैलती है। सीएम साहिबा एक्शन लेती हैं और ये कहती हैं कि दोनों बहनें बाजियाब चाहिए जहां भी हैं। पुलिस की दौड़ें लगी। जनाब 3 दिन के अंदर अंदर दोनों बहनों को इस्लामाबाद से बाजियाब करवा लिया गया। अब ये घर से स्कूल गई हैं, स्कूल से छुट्टी हुई घर नहीं आई, 3 दिन गायब और फिर इस्लामाबाद से बरामदगी। ये सब माजरा क्या है? इस वीडियो से आप सब ने सबक हासिल करना है। मेहरबानी है तमाम बेटियों से, बच्चों से, ये मामला ऐसा ना हो जो मैं सुनाने जा रही हूँ कभी ना कभी दिल बर्दाश्त हो के आपके साथ पेश आ जाए और आप ऐसी गलती कर बैठे जो इन्होंने की। लाहौर का यह अफसोसनाक वाकया मांगा मंडी का है। घर में जो सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद अफजल और अफजल की बीवी का नाम है रुकैया और इनकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों के मुतल्लिक चूंकि ये केस है तो शनाख्त मैं नहीं करवाऊंगी, नाम मैं नहीं बताऊंगी। फर्जी नाम मैं ये रखती हूँ ताकि आपको केस समझ आ सके। एक मुकद्दस और दूसरी फजर। मुकद्दस बड़ी है 14 साल की और फजर छोटी है 13 साल की। इनके वालिद अफजल एक बस ड्राइवर हैं। मुकद्दस जब 4 साल की थी और फजर थी उस टाइम 3 साल की, तो मियाँ बीवी में मसले मसाइल बेतहाशा ज्यादा थे जिसकी वजह से दोनों की आपस में तलाक हो गई और फिर रुकैया यानी इनकी वालिदा वापस तलाक के बाद अपने मायके खानेवाल चली गई। दोनों बेटियां मोहम्मद अफजल यानी बाप ने अपने पास रख ली और ये कहा कि मैं इनको रखूंगा, मैंने माँ को नहीं देनी, मैं तरबियत करूंगा, और रख ली। कुछ अरसे के बाद रुकैया की दूसरी शादी उसके घर वालों की जानिब से कर दी गई। अफजल चूंकि एक बस ड्राइवर था तो कभी तो वो रात को भी नहीं होता था और कभी दिन को भी नहीं होता था, तो उसके लिए बेटियां रखना, संभालना, उनको टाइम देना खासा मुश्किल हो रहा था। अफजल का एक भाई है जिसका नाम है आजम। आजम एक शरीफ आदमी है। आजम को कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, बेटियों को टाइम नहीं दे पाता, करूँ तो करूँ क्या। आगे से आजम ये कहता है अल्लाह का नेक बंदा, यार तुम्हें पता है कि मेरा सिर्फ एक बेटा है, ना मेरे पास बेटियां हैं और ना कोई इतनी मेरे पे जिम्मेदारी है, तुम दोनों बेटियां मुझे दो, मैं संभालूंगा, मैं तरबियत करूंगा, मैं बाप की तरह पालूंगा। और फिर इसको अफजल बेटियां दे देता है और ये रख लेता है। आजम जो है वो इन बेटियों को स्कूल भी डालता है और प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से रखता है। रिश्ते में आजम तो इनका लगता है चचा, और ये चूंकि 4 साल की, एक 5 साल की है, तो अभी तक इनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बने। फिर आजम की वल्दियत लिखी जाती है उस खाने में जहां बाप का नाम लिखा जाता है और इनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। रुकैया जो कि सगी माँ है, उसने सालों गुजर गए, कभी अपनी बेटियों का फोन करके हाल चाल न किया, तब पता न लिया कि साल में कितनी हो गई, कोई पता ना लिया। दूसरी शादी, नई दुनिया, नया घर बसा लिया और पुरानी बेटियों को भूल गई। 8th क्लास में मुकद्दस 14 साल उम्र और फजर जो है वो 6th क्लास में 13 साल उम्र। अब ये इस क्लासेस में हो चुकी थी और ये इनकी उम्र हो चुकी थी। 13 नवंबर को दोनों बहनें घर से स्कूल गईं और स्कूल से वापस घर ना आई। वालिद ने अगवा का पर्चा थाने में दर्ज करवाया मांगा मंडी। ये खबर जैसे ही रिपोर्ट हुई मीडिया पर, सीएम साहिबा मरियम नवाज, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और ये कहा कि एज सून एज पॉसिबल ये लड़कियां बाजियाब करवाएं। मांगा मंडी पुलिस स्टेशन की लगी दौड़ें और फिर इन्होंने इन लड़कियों को 3 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद के कृषि के अड्डे से जाकर बाजियाब करवाया और इस केस में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया। अब वो 2 कौन है, कैसे क्या कुछ हुआ, वो सब मैं आपको बताती हूँ। एक का नाम है शहनाज और दूसरा जो मुल्जिम है उसका नाम है खालिद। खालिद एक दलाल है, शहनाज एक नायिका है। लड़कियों से, फजर और मुकद्दस से पूछगिछ और मालूमात पुलिस ने तफसील से जो ली तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, जो कुछ बताया, वो कहती हैं कि हम चचा के घर रहते थे, चचा बहुत अच्छे हैं, चची बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसी घर में फुफ्फो भी रहती हैं। फुफ्फो का एक छोटा बेटा है
وہ ہر ٹائم ہمیں مارتا ہے پیٹتا ہے. ہم منع کرتے ہیں تو اور مارتا ہے. ہم پھپھو کو شکایت لگاتے ہیں تو پھپھو بجائے اس کے کہ ہمیں بچائے یا منع کرے، پھپھو اور زیادہ پٹائی کرتی ہے. ہم مار کھا کھا کے تنگ آ گئے. یہ بات ہم نے چچا چچی کو بھی بتائی، لیکن چچا چچی اس بات پر آ کر خاموش ہو جاتے تھے اور ہمیں شدید سوتیلے پن کا احساس ہوتا تھا، اس لیے تو ہمارے لیے کوئی بولتا نہیں ہے. 12 نومبر کی رات کو پھپھو نے ہمیں بہت مارا پیٹا، بہت مارا. ہم دونوں نے مار کھانے کے بعد رات کو روتے روتے یہ پلان کیا کہ ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے یہاں سے. لہٰذا 13 نومبر کو صبح جب ہم اسکول گئے تو جاتے ہوئے ہم ایک ایک سوٹ اپنے بیگ میں چپکے سے چھپا کے لے گئے کہ ہم نے تو گھر آنا ہی نہیں. اسکول گئے، اسکول میں ہم نے کلاسز لیں. جب چھٹی ہوئی تو ہم اپنی ایک سہیلی کے گھر چلے گئے. وہاں جا کے ہم نے اپنا یونیفارم چینج کیا، کھانا کھایا، باتیں کی اور پھر وہاں سے ہم نکلے، بس میں بیٹھے اور سیدھا ٹھوکر نیاز بیگ لاہور آ گئے. ٹھوکر نیاز بیگ پر جب ہم آئے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے بس لیں گے اور پھر ہم داتا دربار چلے جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے جا کے. اب داتا دربار جانے کے لیے ہم کھڑے تھے کہ ہمارے پاس ایک آنٹی آئیں جن کا نام شہناز تھا. آنٹی اتنے پیار سے ہمیں پوچھ رہی تھی، بیٹا کہاں جانا ہے؟ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اکیلے کھڑے ہوئے ہو، پریشان لگتے ہو چہرے سے، کیا بات ہے؟ تو ہم نے پھر روتے روتے آنٹی کو بتا دیا کہ آنٹی ہماری مما چلے گئی، انہوں نے دوسری شادی کر لی اور ہمارے جو پاپا ہیں وہ بھی اتنا ہمیں ٹائم نہیں دیتے. چچا چچی اچھے ہیں لیکن پھپھو بہت مارتی ہے، ہم تنگ آ گئے. آنٹی نے کہا بیٹا داتا دربار نہ جانا، داتا دربار پہ لڑکیوں کو مار دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ میرے گھر پر. آنٹی نے ہمیں اتنا پیار کیا. آنٹی نے کہا میرا بڑا سا گھر ہے، وہاں پہ تم رہنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، بہت اچھے سے ٹائم گزرے گا. چلو میں کھانا کھلاتی ہوں اپنے بچوں کو، یہ ہے وہ ہے، جھولے بھی دلاؤں گی، چیز بھی دے کے دوں گی. ہم آنٹی کے گھر سبزہ زار چلے گئے. جا کر آنٹی نے کہا بیٹا ہاتھ دھو کھانا کھاؤ. ہم نے ہاتھ دھویا اور کھانا کھایا. جب ہم نے کھانا کھایا تو پھر ہمیں دوبارہ ہوش نہیں آئی، ہمیں چکر آنے لگے، نیند آنے لگی. ہم نے کہا ہم تھک گئے ہیں، ہم سو گئے دونوں. پھر کوئی پتہ نہیں ہے. ہماری جب آنکھ کھلی اگلے دن تو ہم اسلام آباد کے ایک فحاشی کے اڈے پر دونوں بہنیں موجود تھیں اور عجیب سا گندا سا ماحول تھا. میں فجر کا منہ دیکھ رہی تھی اور فجر میرا منہ دیکھ رہی تھی. اور پھر ہم نے آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی کون ہے، کہاں ہیں ہم؟ تو آنٹی کا ایک دم سے بیہیویئر ہی چینج تھا. ایک انکل بھی تھے وہاں پر جو بہت گندی زبان میں باتیں کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ ہم یہاں کیسے آئے، ہم تو آپ کے گھر آئے تھے سبزہ زار. تو آنٹی نے آگے سے ہمیں ڈانٹ دیا. پولیس نے یہ بتایا ہے کہ فجر اور مقدس کو ہم برآمد کروانے کے لیے جب فحاشی کے اڈے پر پہنچے تو وہاں پر 2 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جن کو زبردستی لا کر بٹھایا گیا تھا اس دھندے پر، اس اڈے پر، جبکہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھیں. ان دونوں کو بھی پولیس نے موقع سے بازیاب کروا لیا ہے. پولیس نے شہناز اور خالد دونوں کو گرفتار کر کے ان سے کی ہے ٹکا کے تفتیش. سنیں، تفتیش میں شہناز نے یہ اگلا ہے کہ میں فحاشی کا کاروبار، یہ دھندا پچھلے 15 سال سے کر رہی ہوں. فجر اور مقدس سے پہلے 6 اور لڑکیاں بھی ایسی ہیں جو میں خالد کو بیچ چکی ہوں. پولیس نے دونوں ملزمان سے یہ سوال کیا کہ کتنے میں ان کو بیچا، جس پر کہا گیا کہ 65,000 روپے میں نے ان دونوں کو خالد کو بیچا. اور ساتھ ساتھ یہ ڈیل بھی کی گئی تھی کہ جب بھی ان دونوں کو فروشی کے لیے بھیجا جائے گا، وہ دن ہو یا رات، تو اس دفعہ مجھے 5,000 روپے حصہ ملے گا. میں نے یہ پرسنٹیج رکھ لی تھی، ان کے ساتھ فکس کر لیا تھا، جس پر خالد بالکل ایگری تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب کی مرتبہ جو دفعات لگائی گئی ہیں اس پرچے میں، ان دفعات کے تحت خالد اور شہناز بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے. یہ میرا آج کا کیس اور اس کی ڈیٹیلز جو میں نے بریک کی اور آپ کو بتائیں. میں آپ سے گزارش 2 سے 3 ہے کرنا چاہتی ہوں. بڑے دکھ کے ساتھ بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے اس ویلاگ کو بتاتے ہوئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے ہاں بیٹی ہے اس کے دل میں بہت دکھ تکلیف ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بیٹی پیدا کرتے ہوئے چلیں، بیٹی دنیا پہ آ گئی، جنم دیا، ماں کیسے بدل جاتی ہے اولاد کو پیدا کر کے. کیسے ماں تو ٹھنڈی ہوا نہیں لگنے دیتی بچے کو، گیلے پر نہیں لٹاتی بچے کو. آپ پیدا کر کے چھوڑ کے آگے نئی دنیا، نیا گھر، نئی شادی، اور پیچھے آپ نے پوچھا تک نہیں کیسے آپ کو رات کو نیند آتی تھی بیٹیوں کے بغیر. اس قدر سخت دلی کا مظاہرہ. اچھا، دوسری بات، چچا چچی نے لے لیا، اپنی سرپرستی میں رکھا، بروکن فیملی ہے.
چچا چچی ایک شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، رکھ لیا۔ چچا چچی کا یہ فرض بھی تو تھا نا کہ ان کو مار پڑتی ہے ناجائز، تو کیوں پڑتی ہے بھائی؟ اتنا مارا کہ بیٹیاں باغی کر ڈالی، اور انہوں نے کہا ہم نے رہنے نہیں یہاں پہ، اتنی مار پڑتی ہے۔ کوئی بھی ہے اس کو آپ بیجا ماریں گے، سختی کریں گے، تنگی دیں گے، تکلیف دیں گے، وہ چالو ہو جائے گا، وہ کہے گا ہم نے نہیں رہنا یہاں پہ بھائی، یہاں تو مار بڑی پڑتی ہے۔ وہ بیچاریاں گھر کی مار سے ڈرتی ڈرتی ہتھے چڑھ گئیں ایک نائکا کے۔ ان دو لڑکیوں کی زندگی کو برباد کرنے میں باپ کا ہاتھ بھی ہے، پھپھی کا ہاتھ بھی ہے، پھپھی کے بیٹے کا ہاتھ بھی ہے، اور پھر تھوڑا بہت حصہ اس چچا چچی کا بھی ہے جو مار پڑنے پر بچاتے نہیں تھے۔ تو یہ لڑکیاں اس نہج پہ پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے خالد کو بھی، شہناز کو بھی، جو لوگوں کی بیٹیوں کو لے جا کر یہاں سے میٹھے سہانے خواب دکھا کے پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے نا، یہاں ڈیورس بھی ہوتی ہے، یہاں نکاح بھی ہوتا ہے، یہاں پیچ اپ بھی ہوتے ہیں، یہاں حلالہ بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا وجود ہمارے اسلام میں، دنیا میں، معاشرے میں ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ آپ جواب دیں، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ جواب دیں گے۔ مسلمان کے جسم پر ایک کانٹا چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں اس تکلیف کے بدلے، اور جن کو دن رات مار کٹائی کرتے ہیں آپ لوگ، اس کا جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے؟ بالکل دینا ہے، ایسا ڈاڈا جواب دینا ہے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں کون کون سی بڑھاپے میں آپ لوگوں کو بیماریاں ہونی ہیں، کیڑے پڑنے، گھٹنے بند ہونے، پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ تو اس وقت سے ڈریں، دور نہیں ہے۔ 40 کے بعد ویسے بونس ہے ساروں کا۔ شکریہ۔